باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے لیے آج کا پیغام بمطابق مقدس مرکز کی انجیل اس کے چوتھے باب میں سے بیان، پہلی آیت مقدسہ سے 20ویں آیت مقدسہ تک۔ بیج بونے والے کی تمثیل۔ وہ پھر جھیل کے کنارے تعلیم دینے لگا اور اس کے پاس ایسی بڑی بھیڑ جمع ہو گئی کہ وہ جھیل میں ایک کشتی میں جا بیٹھا اور ساری بھیڑ خشکی پر جھیل کے کنارے رہی، اور وہ ان کو تمثیلوں میں بہت سی باتیں سکھانے لگا اور اپنی تعلیم میں ان سے کہا، سنو، دیکھو، ایک بونے والا بیج بونے نکلا، اور بوتے وقت یوں ہوا کہ کچھ راہ کے کنارے گرا اور پرندوں نے آ کر اسے چگ لیا، اور کچھ پتھریلی زمین پر گرا جہاں اسے بہت مٹی نہ ملی، اور گہری مٹی نہ ہونے کے سبب سے جلد اگایا، اور جب سورج نکلا تو جل گیا، اور جڑ نہ ہونے کے سبب سے سوکھ گیا، اور کچھ جھاڑیوں میں گرا اور جھاڑیوں نے بڑھ کر اسے دبا لیا اور وہ پھل نہ لایا، اور کچھ اچھی زمین پر گرا اور وہ اگا اور بڑھ کر پھلا، اور کوئی 30 گنا، کوئی 60 گنا، کوئی 100 گنا پھل لایا۔ پھر اس نے کہا، جس کے کان ہوں وہ سن لے۔ تمثیلوں کا مقصد۔ جب وہ اکیلا رہ گیا تو اس کے ساتھیوں نے ان 12 سمیت اس سے ان تمثیلوں کی بابت پوچھا۔ اس نے ان سے کہا کہ تم کو خدا کی بادشاہی کا بید دیا گیا ہے، مگر ان کے لیے جو باہر ہیں سب باتیں تمثیلوں میں ہوتی ہیں، تاکہ وہ دیکھتے ہوئے دیکھیں اور معلوم نہ کریں، اور سنتے ہوئے سنیں اور نہ سمجھیں، ایسا نہ ہو کہ وہ رجوع لائیں اور معافی پائیں۔ یسوع بیج بونے والے کی تمثیل سمجھاتا ہے۔ پھر اس نے ان سے کہا، کیا تم یہ تمثیل نہیں سمجھے؟ پھر سب تمثیلوں کو کیوں کر سمجھو گے؟ بونے والا کلام بوتا ہے جو راہ کے کنارے ہیں، جہاں کلام بویا جاتا ہے۔ یہ وہ ہیں کہ جب انہوں نے سنا تو شیطان فی الفور آ کر اس کلام کو جو ان میں بویا گیا تھا اٹھا لے جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو پتھریلی زمین میں بوئے گئے، یہ وہ ہیں جو کلام کو سن کر فی الفور خوشی سے قبول کر لیتے ہیں اور اپنے اندر جڑ نہیں رکھتے، بلکہ چند روزہ ہیں۔ پھر جب کلام کے سبب سے مصیبت یا ظلم برپا ہوتا ہے تو فی الفور ٹھوکر کھاتے ہیں۔ اور جو جھاڑیوں میں بوئے گئے وہ اور ہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے کلام سنا اور دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اور چیزوں کا لالچ داخل ہو کر کلام کو دبا دیتے ہیں، اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے۔ اور جو اچھی زمین میں بوئے گئے، یہ وہ ہیں جو کلام کو سنتے اور قبول کرتے اور پھل لاتے ہیں، کوئی 30 گنا، کوئی 60 گنا، کوئی 100 گنا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو،
میں فادر سلمان جانسن، میرا تعلق کیتھولک ڈائسس آف ملتان سے ہے۔ میری دعا ہے کہ خدا آپ کو اور آپ کے خاندانوں کو ڈھیر و برکات اور فضائل عطا کرے، اور آج کا یہ دن آپ کے لیے بابرکت ہو۔ آج کے دن ہم بیج بونے والے کی تمثیل پر دھیان و گیان کریں گے۔ آج کے انجیل اقتباس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح بیج بونے والے کی تمثیل ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، اور آج کی یہ تمثیل ہم مقدس مرکز کی انجیل میں پڑھتے ہیں۔ آج کے دن اس تمثیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیج بونے والا خدا ہے، اور بیج خدا کا کلام ہے، اور جہاں پر بیج بویا جا رہا ہے وہ ہمارے دلوں کی زمین ہے۔ آج کی اس تمثیل میں ہمارے دلوں کی زمین کی مختلف حالتیں پیش کی گئی ہیں۔ بیج بونے والا جب بیج بونے نکلتا ہے تو وہ بیج کچھ راہ کے کنارے گرتا ہے، کچھ پتھریلی زمین پر گرتا ہے، کچھ خاردار جھاڑیوں میں، اور کچھ اچھی زمین پر گرتا ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ خدا کا کلام ہم سب کو عطا کیا جاتا ہے، اور کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا کا کلام جو ہے وہ زندہ اور مؤثر اور ہر ایک دھودھاری تلوار سے تیز تر ہے، اور نفس اور روح اور بند اور گودے گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، اور دل کے خیالوں کو اور ارادوں کو بھی جانچتا ہے، اور اس کے حضور میں کوئی مخلوق بھی چھپا ہوا نہیں، بلکہ جس سے ہمارا کلام ہے اس کی نگاہ میں سب چیزیں کھلی اور بے نقاب ہیں۔ اور زبور نویس لکھتا ہے کہ خدا کا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، ایک دفعہ ایک پریچر نے مجھے ایک بڑی خوبصورت بات سکھائی کہ میں کلام کرتے وقت اونچی اونچی بولنے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی ہمیں اس بات کو لوگوں پر ظاہر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کلام جو پیش کر رہا ہوں وہ میں ہوں، بلکہ اس نے مجھے بڑی خوبصورت بات سکھائی کہ خدا کا کلام جو ہے وہ اثر رکھتا ہے۔ خدا کا کلام زندگی بخش کلام ہے، اور خدا کا کلام جو ہے وہ ہر روح کو چھوتا ہے۔ لیکن مسیح خدا میرے عزیزو، جب ہم آج کی تمثیل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں، کلمے کو دیکھتے ہیں جو ہماری زندگی میں بویا جاتا ہے، جب ہم بیج کو لیتے ہیں تو اچھے پھل کے لیے اچھے بیج کا تو ہونا ضروری ہے، لیکن اگر اچھا بیج اچھی زمین پر نہ گرے تو اچھا پھل نہیں لا سکتا۔ خدا کا کلام یقیناً بہت اچھا ہے، جس کا کوئی نہم البدل ہمیں نہیں ملتا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم خدا کے کلام کے بیج کو اپنی زندگیوں میں، جہاں پر ہم اس کو بونے کو ہیں، اپنی زندگیوں کو اچھا کریں، اپنے دلوں کی زمین کو اچھا کریں۔ اگر ہمارے دل کی زمین سخت اور پتھریلی ہو گئی ہے نفرت کی وجہ سے، تو ہم اس کو نرم کریں، زرخیز بنائیں۔ اگر ہمارے دل کی زمین پر خاردار جھاڑیاں اگائی ہیں تو ہم ان کو ختم کریں۔ اگر ہماری زمین، دل کی زمین میں کوئی اور مسئلہ ہے تو ہم اس کو ٹھیک کریں، تاکہ جب خداوند کے کلام کا بیج ہماری زندگیوں میں بویا جائے تو وہ جڑ پکڑے اور 100 گنا پھل لائے۔ اور جب خدا کا کلام ہماری زندگی میں جڑ پکڑے گا تو ہمارے ہر ایک عمل سے کلام جھلکے گا، ہمارے ہر ایک بات میں کلام کی بات ہوگی۔ تو خدا کا پاک کلام آج ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے دلوں کو
मुक़द्दसा माँ मरियम के दिल जैसा बनाए कि जिसने कलाम को सुना, उसने अपने दिल में रखा, उस पर ध्यान ज्ञान करती रही। हम भी कलाम मुक़द्दस को जब चर्चिज़ में सुनते हैं या इसको ख़ुद पढ़ते हैं तो इसको हम अपने दिल में रखें, दिल की अच्छी ज़मीन में इसको जड़ पकड़ने दें, ताकि ये कलाम हमारे लिए बहुत सी बरक़ात और फ़ज़ाइल का वसीला बने। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदानों को बरकत दे। आमीन।